السلام علیکم۔ آج کے جمعہ میں قاری صاحب نے بیان کیا ہے جی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کن لوگوں کے پہ فرض ہے اور کن لوگوں نے ادا کرنی ہے اور اس کی اصل مقصد کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کس حد تک ہمیں جانا چاہیے، ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، اور اس کے بعد نماز مجبانہ کی پابندی، اور اس کے بعد فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فرمایا لوگ جب تک یہ چاروں کام نہ کریں تو پھر مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے مجھے حکم مل چکا ہے۔ اور ایک جنگ سود کھول کے بارے میں بھی ہے کہ جو بندہ سود لینے سے باز نہیں آتا تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ سود خور کو بھی چیلنج کیا جنگ کا اللہ اور اس کے رسول نے، بید باز کو چیلنج کیا جنگ کا اللہ اور اس کے رسول نے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو بھی چیلنج کیا جنگ کا اللہ کے رسول نے۔ اب آپ خود اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی اور رو رعایت کسی قسم کی باقی رہ نہیں جاتی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے، آپ نے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اس کو رعایت نہیں کی کسی صورت کہ چلو یہ سال آپ زکوٰۃ نہ دیں اگلے سال دے دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ بنتے ہی ان کے سامنے جو بڑے بڑے چیلنج آئے، ان میں ایک چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے جو ابھی نو مسلم تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن ہم نے زکوٰۃ کو نہیں دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچی، آپ نے فوراً حکم دیا لشکر تیار ہو جائے۔ کس کے خلاف؟ ان قبیلوں کے خلاف جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ جنگ ہوگی۔ جید صحابہ کرام نے مخالفت کی، ابو بکر یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو آپ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے ایک رسی بھی اگر کوئی دے رہا تھا نا اور آج وہ انکار کر رہے ہیں تو جب تک وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا ابو بکر اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ اتنا واضح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ اگر ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو آپ جنگ کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے سینے پر دھکا دیا اور دھکا دے کر کہا عمر تو اسلام سے پہلے تو بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر تھا، اور اسلام قبول کر کے تو بزدل ہو گیا ہے۔ ابو بکر لڑے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ جو مرضی ہو جائے ابو بکر ٹلنے والے نہیں۔ لشکر تیار ہو گیا اور جنگ نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ جن قبیلوں نے انکار کیا تھا نا زکوٰۃ کا، انہوں نے فوراً اپنا زکوٰۃ کا مال لیا اور مدینہ میں پہنچ گئے اور آ کر معافی مانگی، کہا اتنا سے ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ جبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلوار لے کر کسی کے ساتھ پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی پڑھو کلمہ، یہ مطلب ہے جبر نہیں۔ جبر سے تو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔
لیکن جس نے کلمہ اپنی خوشی سے پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اور پھر کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، پھر کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا، پھر کہتا ہے میں زکات بھی نہیں دیتا، پھر کہتا ہے حج فرض ہے میں نہیں جاتا. اب اگر اسلامی حکومت ہو، خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، اسلامی قانون ہو، تو ایسے لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر سزا ملے گی بڑی سنگین. خواہ وہ جرمانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ جیل کی صورت میں ہو. اور اگر کوئی واقعی مرتد ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں زکات کو، مانتا نہیں نماز کو، تو پھر وہ مرتد ہے، اس کا ساری قلم کر دیا جائے گا. یہ اسلام کے فرائض ہیں، اس کے اندر کوئی بندہ ٹال مٹول سے کام نہیں لے سکتا. اب چونکہ اسلامی جو اصل قانون کی روح ہے وہ باقی نہیں ہے، جنہوں نے نافذ کرنا ہے وہ خود اس پر کاربند نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے اندر اتنی چھٹی، اتنی بھیڑ حکمرانوں نے دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر کوئی زکات نہیں دینا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں. ان کے لیے رائت ہے اور ان کے لیے لسنس ہے کہ یہ زکات نہ دے. زکات نہیں دینا چاہتا تو وہ کہہ دے میں مرزئی ہوں. تو ان کا جو کہ نبی اپنا ہے لہذا ان کے لیے بھی چھٹی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی زکات نہیں دینا چاہتا تو ٹھیک ہے نہ دے، مگر ہم اس سے ٹیکس دیتے رہیں. یہ ٹیکس تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر زکات ٹیکس کیسے دینا تھا؟ اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کی مال کی جان کی حفاظت کے بدلے میں ان سے اسلام نے کہا کہ ٹیکس لو، مسلمانوں سے زکات لو. مگر کون لے، کون اس کوئی فریضہ کو نافذ کرے، کون اس پر عمل کرے؟ جنہوں نے عمل کرنا ہے وہ خود نہیں دیتے. اس لیے زکات دان کا کوئی قانون کام از کم پاکستان میں نہیں ہے. اب لوگ اپنی مرضی سے کوئی آٹا بانٹ دیتا ہے، کوئی راشن دے دیتا ہے، کوئی پیسے بانٹ دیتا ہے، اور رمضان کے اندر ان کے گھروں پر جھوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زکات دے دی. ایسے نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے. اس کے مطابق پھر سال کے بعد حساب ہے، حساب کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ میری کتنی زکات بنتی ہے، اور پھر آگے مستحق لوگ ہیں. یہ نہیں کہ نشئی آ گیا تو اس کو بھی دے دو، کوئی اور جرم کر رہے ہیں مگر وہ زکات مانگ رہے ہیں اس کو بھی دے دو، کوئی چور ہے تو اس کو بھی دے دو. ایسا تو نہیں. مال بھی مخصوص ہے جس پر زکات لاگو ہوتی ہے، اور اس کی مدت بھی مخصوص ہے کہ کم از کم 1 سال کے بعد اس کا حساب ہوگا. اور وہ لوگ بھی مخصوص ہیں جو زکات کے مستحق ہیں، صرف انہی کو دی جائے گی. جو اس کے ذمہ میں نہیں آتے، مستحق نہیں ہے، ان کو نہیں دی جائے گی. یہ ساری بات بڑی تفصیل طلب. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ جن لوگوں پر زکات فرض ہے اور وہ دیتے نہیں، ان کی سزا کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی اور دولت خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، گھر میں، بینک میں، جہاں بھی رکھتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس پر جو زکات لاگو ہوتی ہے، فریضہ عائد ہوتا ہے، اس فریضے کو ادا نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، جمع کر کے رکھتے ہیں. فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، اے اللہ کے رسول آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. یہ خوشخبری ان کے لیے ایک ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ خوشخبری تو ایک اچھی خبر ہوتی ہے. مگر یہاں فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جنہوں نے سونا جمع کر رکھا ہے، چاندی جمع کر رکھی ہے، یا اس کے متبادل انہوں نے ڈالر جمع کر رکھے ہیں، پاؤنڈ جمع کر رکھے ہیں، ریال جمع کر رکھے ہیں، اپنے ملک کی کرنسی جمع کر رکھی ہے جس کا نصاب سونے اور چاندی کے برابر نصاب کو پہنچ جائے جس پر زکات کرنا. اب نصاب کیا ہے؟ چاندی کے بارے میں فرمایا
کہ جس بندے کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت کے برابر کرنسی ہے، خواہ وہ روپوں کی صورت میں ہے، ڈالر کی صورت میں ہے، ریال کی صورت میں ہے، یا اپنے ملک کی کرنسی کی صورت میں ہے، چاندی کے نصاب کو وہ کرنسی پہنچ گئی ہے تو سال کے بعد پھر اس کا حساب کر کے اس کی زکات دینی ہے۔ ہاں اگر سال سے پہلے وہ خرچ ہو گیا، استعمال میں ہو گیا تو پھر نہیں۔ جو محفوظ ہے، جمع ہے، بینک میں، لاکر میں، کار میں، جہاں بھی۔ سونے کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا قامت کا، اتنا سونا موجود ہے، یا جس کی مالیت کے برابر اس کے پاس کرنسی ہے کسی بھی ملک کی، تو اس کو بھی اس سونے کی زکات سال کے بعد حساب کرنا پڑے گا۔ اور حساب یہ ہے کہ 2.5% 100 میں سے 2.5 پورا حساب کرنے کے بعد اس کی زکات نکالے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ حساب نہیں کرتے، زکات نہیں کرتے، انہوں نے سونا، چاندی، پیسہ، کرنسی، مال جمع کیا ہوئے اور پھر اسی حال میں مار گئے، بعد میں بے شک وہ مال تقسیم ہو گیا، وارثوں نے لے لیا، مگر اس نے اس مال کی زکات نہیں دی۔ اس کو بشارت و دردناک عذاب۔ اگلی آیت میں وہ دردناک بتا دیا کہ عذاب کیا ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن اس کا یہ جمع کیا ہوا سونا، چاندی، اور اس میں ایک اور مبارکہ آپ کا خیال دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سونا ہے، اس کے زیورات ہے، ہماری خواتین پہنتی ہیں، تو اس کی تو زکات نہیں نہ ہوگی، ہم استعمال کریں، کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس سونا دھڑیوں کی صورت میں بینک میں پڑے تب بھی زکات ہے، زیور بنا کر پہنا ہوا ہے تب بھی زکات ہے، اور سونا پہننا یہ اجازت صرف نبی پاک نے امت کی عورتوں کو دی ہے۔ مردوں کو کسی بھی لحاظ سے نہ لاکٹ کی صورت میں، نہ انگوٹھی کی صورت میں، نہ گھڑی کی صورت میں، کسی صورت میں آپ نے امت کے مردوں کو سونا پہننے کی اجازت نہیں، چاندی کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی نبی پاک نے انگوٹھی چاندی کی پہنی تھی، یہ سنت ہے۔ نبی پاک نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، آج پر عصر کی نماز تھی، تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنی انگلی پر سونے کی انگوٹھی پہنی، آپ نے اس کو بلایا اور ہاتھ پکڑ کر انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اور پہن دی۔ یہ اشارہ تھا کہ جب منع کر دیا تو کیوں پہن؟ اب اس کو مسئلے کا پتہ تھا یا نہیں تھا، اس نے دیکھ لیا نبی پاک غصے میں آ گیا، انگوٹھی پہن دی ہے، نبی پاک اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ نے اسے کہا کہ بھائی تمہیں شاید مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ نبی پاک نے دیکھ لیا، انہوں نے پھینک لیا، اب تم اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور اپنی بیوی کے لیے زیور بنا لو، بیچ لو، یا بیوی کو انگوٹھی بنوا کے دے دو، استعمال کر لو۔ اس صحابی نے کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیا ہے نا، اب جو مرضی ہو جائے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو بیت المال میں جمع کرنا۔ ان کا ایمان دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، صحابیہ خاتون ہے، مسلمان ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئی، اور اس نے اپنی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، بچی کے دونوں بازوؤں پر سونے کے کڑے۔ نبی پاک نے وہ کڑے دیکھے تو پوچھا کہ ان کی زکات دیتی ہو؟ سال کے بعد ان کی زکات ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں دیتی۔ فرمایا پھر یہ پسند کرتی ہو کہ یہ کڑے آگ کے بنا کر قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں بنا دیے جائے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی۔ فرمایا پھر ان کی زبان تو، ورنہ یہ آگ کے برتن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اگر کانٹے ہیں تو آگ کے برتن کانوں میں ہوں گے۔ اس نے کہا پہلے جو ہو چکا سو چکا، میں نے اس سے پہلے زکات نہیں دی، بچی کے ہاتھوں سے کڑے اتارے اور ادھر ہی رکھ دیے، اللہ کے رسول آپ اس کو بیت المال میں جمع کر دیں، مجھے یہ کڑے نہیں چاہیے۔ ان کا ایمان ہے کہ جب کوئی عذاب کی وعید سنتے تھے تو پھر اس کے ازالے کے طور پر وہ چیز ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے، تو پہلے تو اس کی زکات نہیں دے سکا، لہذا اس کے عوض یہ ساری چیز اللہ کی راہ میں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے مال کی ہوس
اور انتہا کی لالچ اور بے پناہ محبت ہے نا، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے میں تمہیں بات دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں، مگر اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں اس کا حق نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے۔ نکال دو تو آزمائش میں بری ہو، زکات دے دی وہ بقیہ مال پاک ہو گیا۔ زکات کے دو معنی، پہلا اس کا مطلب ہے کہ زکات دینے سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو گیا۔ دل کے اندر جو مال کی محبت اور تڑپ اور ہوس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کے یہ چند ٹکوں کی خاطر لوگ مار دیتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے والدین کو، اپنی بہنوں کو، ان کا حق کھا جاتے ہیں، صرف اس مال کی خاطر دوسروں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دو، بجائے اس کے کہ دوسروں کا قسم کرو، اپنے پاس جو مال ہے یہ ان کو دو جن کے پاس نہیں۔ زکات کا پہلا فرض یہ ہے، اور یہ غربا کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے کہ رب تو سب کا ایک ہے، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو گداگر بنا دیا، کسی کو بھکاری بنا دیا، اور کسی کو اتنا مال دے دیا کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے خزانے کتنے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ مگر اس میں اللہ نے آزمائش یہ رکھی ہے کہ میں نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں غریبوں کا، فقیروں کا، مستحق لوگوں کا حق ہے۔ اگر تم نے یہ حق دے دیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ یہ ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میری نعمت کا تو میں اور دوں گا۔ جو لوگ زکات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا وہ فقیر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ پاک اس سے زیادہ ان کو نوازتے ہیں۔ اور دوسری طرف جن کو وہ دے رہے ہیں نا، آپ ان کے دین و کارب ہیں، غیر ہیں، رشتہ دار ہیں یا عام مسلمان مستحق ہیں، ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے سال کے بعد اتنی زکات دی ہے کہ میرا قرضہ اتر گیا، میرے حالات ٹھیک ہو گئے، میری پریشانی دور ہو گئی ہے، میرے پاس بیماری میں علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے اپنا علاج کروا لیا۔ وہ بندہ ساری زندگی آپ کا مشکور رہے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کا جو الٹ مطلب ہے وہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جن کو ہم زکات نہیں دیتے وہ مستحق ہیں، اب سارے تو صبر نہیں کرتے، پھر وہ کچھ ہتھکنڈوں پہ اتر آتے ہیں، کبھی خواتین کا زیور نوچ لیا، کبھی کسی کا پرس چھین لیا، کبھی چوری کر لی، کبھی ڈاکہ مار لیا۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں امراء کے خلاف شدید نفرت ہے، بغض ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا مال صرف اپنے لیے رکھا ہے، ہمیں نہیں دیا، لہذا ہم اپنی مرضی سے آپ نجائز طریقے سے لیتے ہیں۔ پھر معاشرے میں بد امنی ہے، معاشرے کے اندر قتل ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رہزنی ہے، اور نجائز طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہے۔ اگر زکات دی جائے ایسے لوگوں کو تو شاید وہ اس بدمعاشی سے باز آئے۔ اسلام کا ایک سفر یہ بھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیگر خلفائے راشدین نے بھی جب زکات کا قانون نافذ کیا اور امراء سے زکات لے کر فقیروں کو دی تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی فقیر باقی نہیں تھا، کوئی چور باقی نہیں تھا، کوئی ڈاکو باقی نہیں تھا، کوئی مستحق باقی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام فتوحات بڑھیں گی اور اسلام کا قانون زکات کا مال عام ہوگا، زکات دینے والے عام ہوں گے، تو پھر تمہیں کوئی مستحق نہیں ملے اور کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی رازق باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ وقت آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے کو، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، زیور پہنا ہوگا، اپنے اونٹ پر سوار، پکا حج کی نگرانی، اور اس کو اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنے زیور کا کوئی خطرہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ رات کی چاندنی رات ہے، اس نے زیور پہنا ہوا ہے، سفر کر رہی ہے،
آگے بڑھ کر اس کو روکا کہ تم کون؟ اس نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گی، تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اب ایک ہی بات ہے، یا تو تم خود عمر ہو اور یا پھر عمر دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو۔ اس لیے کہ مجھے یہ اطمینان تھا کہ ان کے حکومت میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ میری سواری کی لگام کو تھام لے یا پکڑ لے یا مجھے اپنے بیمار کا خطرہ ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں عدل کا قانون نافذ کیا، وہاں زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا، دور دراز علاقوں میں بھی اپنے عمل مقرر کیے جو زکوٰۃ جمع کر کے لاتے تھے۔ مدینہ میں بیت المال جمع تھا اور وہاں سے پھر ضرورت مند لوگوں کو ملتا تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں اس لیے بیان کی ہیں کہ صرف روزے کا فریضہ کافی نہیں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو جیسے نماز فرض ہے اس میں معافی نہیں، روزہ فرض ہے تو اس میں معافی نہیں، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے تو یہ نماز اور روزہ بھی ہمارے کام نہیں آتے۔ یہ چاروں فرائض اپنی جگہ اٹل ہیں، ایک میں آپ نے خیانت کر لی تو دوسرا فریضہ ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں مکمل اسلام کو قبول کرنے کی، مکمل فالو کرنے کی اور مکمل اسلام میں داخل ہونے کی اور مکمل اسلامی فرائض پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک چھوٹی سی نصیحت آخر میں یہ ہے کہ رمضان کے شروع میں ہمیں ایک دفعہ جوش آتا ہے مسجد میں نماز کا، تراویح کا، اور چند دن کے بعد وہ جوش ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابھی پہلا عشر ابھی مکمل نہیں ہوا تو تراویح میں ایک صف باقی رہ گئی، باقی مسئلوں میں کیا صورتحال ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ شروع میں 2 دن تراویح پڑھنے آئے اور اس کے بعد غائب ہو گیا تو یہ کیا بات ہے؟ پورا مہینہ آپ نے گزارنا ہے، روزے کے ساتھ بھی گزارنا ہے، تراویح کے ساتھ گزارنا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، صدقہ خیرات کے ساتھ بھی گزارنا ہے، نیک اعمال کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند دن شروع میں آئے اور چاند دن آخر میں آئے اور اس کے بعد اللہ کا خیر صدا 11 مہینے غائب ہو گئے۔ تو بھائی یہ ڈرامہ نہیں چلتا۔ شریعت کے اندر جو عمل مستقل ثابت قدمی اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اس کی قدر کی جائے گی، اور جس میں کبھی آیا کبھی نہ آیا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دنیا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر غور کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔